اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اسلامک اردو سٹوریز چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے گزارش یہی ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ سب سے پہلے جو ویڈیو میری چینل پہ آئے آپ تک پہنچ جائے۔ اس طرح کی ویڈیو صدقہ جاریہ کے کام آتی ہیں۔ گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک کاغذ ہاتھ میں لیے علی حسنین کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا اور پاس آئے۔ کپڑوں کی خستہ حالی اور چہرے پر جھریاں بہت کچھ بتا رہی تھی۔ بولے، بیٹا، یہ میرے پتر کا نام ہے، سنا ہے وہ اسی اسلام آباد شہر میں اپنے ہی بچوں کے ہمراہ کچھ سال پہلے آیا تھا۔ پھر کاغذ میں لپٹی کوئی چیز نکالی۔ یہ کسی کی تصویر تھی، مگر تصویر میں نظر آنے والا شخص بہت ہی کم عمر نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بابا جی، یہ ہیں آپ کے بیٹے، مگر یہ تو بہت کم عمر نظر آ رہے ہیں۔ بولے، پتر، یہ تو آرمی میں ٹیسٹ دینے کے لیے اس نے جو تصویر بنائی تھی یہ اس وقت کی تصویر ہے۔ اب تو سنا ہے وہ کرنل بن چکا ہے۔ تو بابا جی، آپ سے کوئی رابطہ نہیں؟ اور کب سے؟ جیسے ہی میں نے پوچھا تو بابا جی لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بولے، بیٹا، تاریخ یاد نہیں، مگر بہت سال پہلے اس نے اپنی ہی مرضی سے شادی کی تھی۔ تب اس کی نوکری بھی نہیں تھی، آرمی میں ٹیسٹ دیا، پھر بیوی کو لے کر شہر آ گیا تھا۔ بیٹے، پہلے تو ماں اس کی زندہ تھی، اب وہ بھی نہیں رہی۔ میں بھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بڑی مشکل سے پتہ لگا کہ وہ اس شہر میں رہتا ہے۔ میں بڑی مشکل سے یہاں آ کے پہنچا ہوں۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ بس ایک بار اپنی آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور اسے ملنا چاہتا ہوں۔ مگر بابا جی، آپ کب سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ جیسے ہی میں نے سوال کیا تو بزرگ بولے، کئی دن ہو گئے پتر، بس چلتا رہتا ہوں اور پوچھتا رہتا ہوں لوگوں سے، جہاں رات پڑے سڑک کے کنارے ہی سو جاتا ہوں۔ اتنے میں ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے جسم کو ٹھٹھرتا گیا۔ بابا جی، آپ کے پاس کوئی ایڈریس نہیں تو ایسے کیسے آپ کو؟ ابھی لفظ منہ میں ہی تھے۔ بولے، تو خیر پتر، اپنے بیٹے کے شہر میں اگر موت آئی تو اس سے آگے اور مجھے کیا چاہیے؟ باپ ہوں نا، زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں حشر کے میدان میں۔ تو پتر، میں نے سنا ہے ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ میں نے تو حشر نہیں دیکھی بابا جی، مگر حشر دیکھ رہا ہوں۔ آنسو میرا چہرہ بھگو رہے تھے۔ کہیں اس باپ کی محبت کی قیمت اس شہر کے بیٹوں کو نہ دینی پڑ جائے۔ ایک دو فون گھمائے اور کرنل علی حسنین کا پتہ چل گیا۔ بابا جی کو اس بدبخت بیٹے کے گھر تک میں لے کر گیا۔ بیل بجائی تو فوراً اس کا ملازم باہر آیا۔ بابا جی نے بتایا کہ وہ کرنل صاحب کے والد ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں۔ تو ملازم نے چونک کر کہا کہ کرنل صاحب تو کہتے ہیں ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس پر میں نے زور دیا، اسے کہا
کہ آپ اندر جا کر بتائیں تو صحیح کہ باہر کون آیا ہے۔ ملازم سے بحث زور پکڑنے لگی تو بابا جی نے مداخلت کی، بڑے نرم لہجے میں بولے، پتر اے تو بتا، سویرے کم تے جان لیں تے اتھو ہی لنگے گا نا۔ میں نے بابا جی سے کہا، یہ کیا بات ہوئی، آپ مل تو لیں۔ بابا جی مڑے، چلتے ہوئے گیٹ کے سامنے سڑک پر ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے اور بولے، بس یہیں سے دیکھ لیا کروں گا، اکھاں نوں ٹھنڈا ہی چاہیے دا تو میں اکھاں نوں ٹھنڈا ہی کر لیا کروں گا۔ دوستو، یہ پوسٹ لکھتے ہوئے بھی میری آنکھیں کئی بار نم ہوئی۔ بس ایک ہی فکرہ ذہن میں گونج رہا ہے، باپ ہوں نا، دنیا میں ہی ملنا چاہتا ہوں، حشر میں تو پتر اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ خدارا قدر کریں اپنے والدین کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے والدین پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ اس طرح کے واقعات، سٹوریز کی، اسلامی سٹوریز کی ویڈیوز آپ کو میرے چینل اسلامک اردو سٹوریز سے ملا کریں گی۔ لیکن سب سے آخر میں بھی سارے دوستوں سے ایک ہی گزارش ہے، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جو بھی اچھی سے اچھی ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ